الکافرون، اور تیسرے میں سورۃ الاخلاص۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت میں کوئی ایک آیت چھوٹ جاتی ہے، تو غلط ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو صحیح کرنے کے لیے وتر میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہی جماعت پوری کی پوری باتیں ملنے والی نہیں ہے کسی اور نماز میں یا اکیلے میں، تو ہم کوشش کرتے کہ ابھی وہ تصفیہ یا تتمہ ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے، نماز وتر میں ہم نے دیکھا سنا بعض لوگ بہت زور سے آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی شخص کو آپ سے کچھ چاہیے، وہ آپ کے پاس آ کر محبت سے مانگے، بھائی فلاں چیز دیجیے، آپ دے دیں گے۔ اگر وہی شخص آپ سے کہے دو مجھ کو، چلا چلا کر آپ کو دفع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک ادب ہے، اللہ کے مقام کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، خصوصاً دعا کے موقع پر اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا احساس ہمارے دل میں ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں ہماری ضرورت ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل میں احساس ہو تو زور سے آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلانے والے ان کے لیے اچھے انداز میں آپ کریں اور یہ احساس رکھیں کہ رب سے آپ مانگ رہے ہیں، تو وہ ادب وہ احترام دل میں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ، آج 5واں جز اللہ کے فضل سے ہم نے مکمل کیا۔ اللہ مزید خیر اور عافیت کے ساتھ توفیق ہم کو نوازے اور ہر قسم کی غلطی کوتاہی سے محفوظ رکھے، تلاوت میں، نمازوں میں اور ہر قسم کی عبادت میں۔ آج کے پارے میں جو مضامین ہم لوگوں نے پڑھا، ان میں سے بعض چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا پارے کے اندر، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اپنی رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے دین کے مسائل اچھے انداز میں واضح ہوں، تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر دیکھنا چاہتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں کرے، اور یہ مسئلے کی وضاحت بھی کی کہ ہم نے انسان کو وخلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا۔ کتنا کمزور ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہوں کے تعلق سے اتنا کمزور ہوتا ہے ایک مسلمان مرد، ایک مرد کہ بازو سے ایک عورت گزرتی ہے، وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، دیکھ ہی لیتا ہے، اس قدر کمزور ہے۔ وہ چاہتا ہے اللہ کو، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے دین سے لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اس قدر کمزور ہے کہ گناہوں کے تعلق سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے جیسے اللہ ہم کو اپنا قریب کرنا چاہ رہا ہے، ہم بھی اللہ سے قریب ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلے کی وضاحت کی، کہا ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل کے طریقے پر ناحق بالکل مت کھاؤ۔ اس کی بہت ساری شکلیں سماج میں موجود ہو سکتی ہیں، سود ہے، رشوت خوری کے ذریعے سے ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے ہے، چوری کر کے ہے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ جما کر ہے، اس کے علاوہ ہزاروں شکلیں ہو سکتی ہیں، دھوکہ دے کر مال کی تجارت میں دھوکہ دے کر، کسی بھی باطل طریقے سے ایک مسلمان کے مال کو کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، کل مسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام کیا، کیسے؟ اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال، بلکہ ایک مسلمان کے مال کی
اس قدر اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید, جو اپنے مال کے ڈیفینس میں اور دفاع میں مارا گیا اللہ کے پاس شہید ہے. وہ اللہ نے ایک مسلمان کے مال کو کتنا اہم کیا. تو کبھی بھی جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ ایک مسلمان کے مال پر دیدے لال کرے اور اس کے متعلق تجسس کرے کہ کیسے وہ اس کو کھا لیں. یہ جائز نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. اللہ کی حدیث بھی ہے, آپ نے کیا فرمایا, لا يحل مال المسلم الا بحق, کسی بھی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے صرف حق کے ساتھ ہی حلال ہے, بغیر حق کے جائز نہیں ہے. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ لوگوں, تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی لکڑی بھی اس کی خوشنودی اس کی رضا کے بغیر نہ لے. اگر کسی نے دیا ہے فلیردہ, لوٹا دے. ایک ڈنڈا, چھوٹی سی لکڑی آپ نے فرمایا, اگر تم میں سے کسی نے دی ہے اپنے بھائی مسلمان کی, لوٹاؤ. تو اس قدر اہمیت ایک مسلمان کے مال کی ہے, لہذا ہمیں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بلکہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی جان کے لیے, ان کی عزت کے لیے, ان کے مال کے لیے دفاع کرنے والا بننا چاہیے. دفاع کرنے والا, اگر اس کے مال پر آنچ آئے تو میں سامنے سینہ سپر ہوں, کھڑا ہوں میں سامنے. یہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کا مال ہڑپ کرے کھائیں. ایسے ہی آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا مردوں اور عورتوں, میاں بیوی کے تعلق سے, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے, وہ ان پر نگران ہے. قوام کے کئی معنی ہوتے ہیں. قوام کے معنی ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری اٹھانے والا, اس کا سرپرست, اس کے اوپر سرپرستی کرنے والا, اس کے سارے مسائل کی دیکھ ریکھ کرنے والا. قوام اللہ نے مرد کو بنایا. گھر میں یا گھریلو معاملات میں سرپرست اور حاکم کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. اور یہ جائز نہیں کہ کسی گھر کے اندر جو ہے عورت کو یہ حق دیا جائے. جہاں پر ایسا ہوتا ہے وہاں پر امن سکون برباد ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کو بیان کیا. ازدواجی اور گھریلو زندگی کے معاملات میں اللہ نے فرمایا اگر میاں بیوی میں کہیں پر اختلافات ہو جائے اور یہ ڈر ہو کہ دوریاں ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گا رشتہ ان کا, اللہ نے کیا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. یہ بہت اہم قاعدہ ہے ازدواجی زندگی کے اندر مسائل کو حل کیسے کرے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اگر دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے, یہ ڈر ہو کہ یہ ٹوٹ جائیں گے, اللہ نے فرمایا اس کے گھر کی طرف سے ایک سرپرست حکم اور اس کے گھر کی طرف سے ایک حکم آنا, دونوں میں بیٹھنا بات کرنا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مسائل کو, ماشاءاللہ گھر کے پورے مسائل گلی میں, محلے میں, پورے ماشاءاللہ شہر میں عام ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. عورت کی بھی ذمہ داری ہے اور مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ چار دیواری کے اندر کے مسائل اور باتوں کو چار دیواری کے اندر ہی رکھے, چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. کوئی بھی انسان برائی اور عیب سے خالی نہیں ہے. اگر عورت میں کوئی عیب دیکھے, مرد اس کو وہیں پر دبائے اور حل کرنے کی نوبت آئے تو یہ طریقہ ہے. عورت اپنے شوہر میں کوئی کمی کوتاہی دیکھے تو اس کو افشا نہ کرے, ظاہر نہ کرے, بلکہ اگر وہ پریشان ہے اس کو لے کر اپنے گھر سے ایک شخص کو بلائے, اس کے گھر سے ایک شخص کو بلائے, دونوں مل کر بیٹھے. اللہ نے کہا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, اس کے گھر سے اس کے گھر سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا خیال رکھا گھریلو مسائل کو چھپے ہوئے رکھانے, چھپا کر رکھنے کے لیے کہ جو لوگ بیٹھے گے وہ بھی گھریلو ہی ہوں. باہر کا آدمی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ باہر کا آدمی آئے گا کہ گھر کی باتیں باہر جائے گی. اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. ایسے ہی آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو بتایا کہ ان پر کس کس کے اہم ترین بنیادی حقوق واجب ہوتے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کا حق. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کا حق نہ مارو شرک کر کے. پھر آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے بارے میں بتایا. پھر آگے اور رشتہ داروں کا تذکرہ ہے, پڑوسیوں کا تذکرہ ہے, اور لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اسی طریقے پر آگے اسی بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونا چاہیے.
اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تین چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اور تمہارے اولو الامر. اولو الامر میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں. نمبر ایک، مسلمانوں کے مسلم حکمراں جو ان کے جس کی رعیت میں، جس کی ذمہ داری مسلمان جی رہے ہو. اور دوسرے اولو الامر سے مراد آتے ہیں اہل علم، علماء جو دینی اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ضرور قرار دیا. لیکن آگے کیا کہا گیا؟ یہ جو تیسری چیز ہے اولو الامر، ان کی اطاعت در اصل مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے. کیا شرط ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تمہارے مسائل میں کوئی اختلافات پیدا ہو، تمہارے درمیان کوئی چیز آ جائے اختلاف والی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. اور ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہو تو. یعنی اولو الامر کی اطاعت یہ مشروط ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اگر وہ اللہ کے حکم پر قائم ہے، رسول اللہ کے حکم پر قائم ہے، اور اسی کے اعتبار سے لوگوں پر حکمرانی حاکم کر رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی علماء کر رہے ہیں، تو ان کی اطاعت ہوگی. اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف جا کر کوئی ایسے کام کا حکم دے رہے، نصیحت کر رہے، رہنمائی کر رہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، ان کی نہیں مانی جائے گی. اسی کو دوسری زبان کیا کہتے ہیں؟ تقلید. انسان عالم کی بات بغیر دلیل کے مان لے اور پھر سر پر اس کے پیچھے دوڑتا رہے. اللہ نے اس کی گنجائش یہ رکھی، یہاں پر اس کو منع قرار دیا کہ عالم کی پیروی کرنا ہے آپ کو، اس کی رہنمائی میں آپ کو چلنا ہے. لیکن جہاں آپ کو یہ لگا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہو جا رہا ہے، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے. وہاں اس کی اطاعت پھر اہم نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کے ایمان کا آغاز بھی اللہ کے رسول کی اتباع سے ہوتا ہے اور انتہا بھی رسول اللہ کی اتباع پر ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے قبل جملہ بولا تھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ کے رسول کی اتباع، آپ کی اطاعت اتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر بولا. اللہ جب کسی موقع پر کسی بات کی شروعات میں قسم کھاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بات عام بات نہیں ہے، وہ عام احکام الہی سے زیادہ اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت اہم بولنا چاہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی قسم. پھر کیا کہا؟ لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہو سکتے تم، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے اختلافات کے موقع پر حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لے ہو. پھر آگے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کا حکم اور آپ کا فیصلہ اور آج کے دور میں آپ کی حدیث، آپ کی سنت کے آنے کے بعد اپنے دل میں حرج محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل طور پر 100% سیلنڈر نہ کر دے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. معنی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایک راستے پر چل رہا ہے، ایک طریقے اور عمل کو اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے اس کے سامنے حدیث پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنے رسم و رواج پر، باپ دادا کے طریقے پر، مولوی اور پیروں کے راستے پر قائم ہے، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیا اس نے. یہ آیت کہتی ہے اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ نے اپنی قسم کھا کر کہا ایمان والا نہیں. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بڑی سخت بات بتائی. آپ نے فرمایا جنت میں جائیں گے یہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، جنت میں نہیں جائیں گے یہ لوگ. آپ نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، لوگوں میری امت کا ہر ایک شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے.
صحابہ نے کہا ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جنت میں جانے سے کوئی انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی یہ وہی ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ گویا اپنی زبان سے نہیں لیکن اپنے عمل سے ایسا مسلمان بولتا ہے اے اللہ جنت میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ میں تیرے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ حدیث واضح، کبھی بھی ہمارا عمل کچھ بھی ہو لیکن اگر ہمارے سامنے رسول اللہ حدیث آ جائے ہم اپنے آپ کو جھکا دیں۔ یہ مسلمان کا شیوا ہونا، یہ مسلمان کا طریقہ ہونا بہت خطرناک ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کرے، عبادات میں، اعمال میں، عقائد میں، اپنی پوری زندگی کے اندر اس کی مخالفت کا تصور تو بہت دور کی چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے ان کا مقام کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ، قیامت کے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور نیک قیامت کے دن ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کا مقام کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، دوست ہونے کے اعتبار سے، یار بننے کے اعتبار سے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کون ہے یہ لوگ؟ کون ان کے ساتھ رہے گا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلام کا ادب سکھایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تم کو سلام کیا گیا تو تم اس کا جواب اسی طرح دو یا اس سے اچھے انداز میں دو۔ معنی کیا ہے؟ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو اس کا ہو جواب وعلیکم السلام، لیکن اچھا جواب کیا ہے؟ بڑھ کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب اچھے انداز میں کیسے دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے زیادہ اضافہ آپ نہیں کریں گے کیونکہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا قتل حرام ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے اس کا انجام اتنا سخت اللہ نے بیان فرمایا، 4 خطرناک وعیدیں ایک ساتھ جمع کر دی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 چیزیں اللہ نے فرمایا جو ایک مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کر دے، مسلمان کی جان نہ رکھی، بہت زیادہ عزیز ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہلکا ہے ایک مسلمان کی جان کے مقابلے میں کہ اللہ کے زمینوں کو، آسمانوں کو، سورج اور چاند اور پوری کائنات کو تباہ کر دے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے بمقابلے اس کے مسلمان کی جان دی جائے، اس کو برباد کیا جائے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی ملک الموت آ کر روح قبض کرے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے چونکہ اس کو اگر موت نہیں دوں گا تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے اس کو موت دینا پڑتا ہے کیونکہ اس کو موت تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک مسلمان کو اس کی موت پسند نہیں ہوگی، اور اس کو پسند نہیں، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے وہ بات، لیکن اگر اس کی موت نہیں آئے گی تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی جان اتنی اہم ہے، اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان کی جان سے قتل کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، پھر وغضب اللہ علیہ، اللہ غصہ ہوگا اس پر، ولعنہ، اللہ کی لعنتیں ہوگی اس پر، وأعد له عذابا عظیما، اس کے لیے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے تیار کر کے رکھا۔ کبھی بھی ایک مسلمان کی جان کے متعلق انسان سوچے بھی نہیں کہ اس کو تکلیف پہنچاؤں گا یا اس کی جان لوں گا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کے منہج کی پیروی کو واجب قرار دیا اور کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا قرآن اور حدیث کو ہم نے ماننا ہے اور سب دعویٰ کرتے ہیں ماننے کا، لیکن ہم میں اور دوسروں میں فرق یہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کو صحابہ کیسے مانے ویسے مانتے ہیں،
صحابہ نماز کیسی پڑھیں ویسے، صحابہ عقائد کو کیسے مانیں ویسے ہم مانتے ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے میتھڈ ہے، منہج ہے، ان کے منہج کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسی کی وضاحت پہلے بارے میں کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہے، اور اگر یہ آپ کے راستے کے خلاف جائے، صحابہ کرام کو خطاب کیا گیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ اختلافات میں اور نفروں میں اور فرقہ بندی میں پڑے رہے گی۔ جو فرقے بن رہے ہیں کیوں بن رہے ہیں؟ کوئی آ رہا ہے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث کو اپنے حساب سے سمجھ رہا ہے، کوئی حدیث اور قرآن کو اپنے ایمان کے کا فلٹر لگا کے سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے پیر کا، کوئی اس کا کوئی اس کا، اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ہی میتھڈ ہے، ایک ہی فلٹر ہے، وہ صحابہ کا منہج، سلف کا منہج، اس کے بغیر کوئی کام نہیں بننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی نافرمانی کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے کے راستے سے ترک کریں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں جانا چاہ رہا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو غریب پھیر دوں گا، جا برباد ہوتا رہے۔ کبھی منکرین حدیث کے پیچھے، کبھی عقل پرستوں کے پیچھے، کبھی منطقی لوگوں کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے۔ اب کیا ہوتا ہے جو لوگ صحابہ کو بیچ میں نہیں لاتے، وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو لگاتے ہیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل سب سے اوریجنل پیمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آج اللہ تعالیٰ نے آخری باتیں اور بھی ہیں، آخری بات مقرر نے فرمایا شرک کے متعلق، روئے زمین پر سب سے بدترین جرم اگر کوئی ہے شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنانا، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو وہ مقام دینا جو اللہ کا مقام ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسا جرم ہے جس کی معافی کی گنجائش نہیں ہے اگر توبہ کر کے انسان نہ مرے شرک سے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر بندہ آئے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان زنا، ڈاکہ زنی اور شراب نوشی اور بدترین سے بدترین جرم کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوا، لیکن اس کا اسلام اور اس کا ایمان شرک کی ملاوٹ سے خالی تھا، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اگر دوسرا شخص ہے جو اللہ کے سامنے آیا، نیکیاں ہی نیکیاں لایا اور نیکیاں چھوڑا ہی نہیں، لیکن اس کے اسلام میں شرک کی ملاوٹ ہے، اللہ کو اس کے اسلام اور ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک رتی کے برابر پرواہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کا رسول کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ آج تجھے جہنم کا میں نے فیصلہ تیرے بارے میں کیا، تو اپنے آپ کو کیسے آزاد کرنا چاہے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں چاہوں گا کہ زمین آسمان بھر کے سب کو اس کے لیے لوٹا دوں تاکہ میں جو ہے جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے اس سے تو بہت چھوٹے چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، کیا؟ میں نے کہا تھا بس مجھ پر ایمان لے آ، مجھ کو ایک مان لے، توحید کو مان لے، دنیا میں تیرے سے اتنی سی چیز نہیں بنی اور آج کہہ رہا ہے کہ سب کچھ دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا جہنم پر جا، جہنم میں آ کر برباد ہو۔ یعنی شرک اتنی قبیح چیز ہے اور توحید اتنی اہم ہے۔ ہمیشہ خود کو، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے سے جڑے ہوئے لوگ، عام مسلمان سب کو توحید کے بارے میں وصیت کرتے رہیں، خود توحید سیکھیں، سکھاتے رہیں، جہاں شرک کا شائبہ اور شک دکھے فوراً اس کے خلاف کھڑے ہو، تنبیہ کریں، اپنا قریبی دور کا شخص اس کو بڑی تنبیہ کرے، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور توحید کے ساتھ قیامت میں دنیا میں کوئی رسوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توحید پر قائم رکھے اور ہمارے توحید کو اللہ تعالیٰ خالص کرے، شرک سے پاک کر دیں۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔